السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے ایک چور ایک مالی۔ چور ایک باغ میں گھس گیا اور آم کے پیڑ پر چڑھ کر اس نے شاخوں کو اس قدر ہلایا کہ کئی آم نیچے آ پڑے۔ اتفاقاً مالی بھی آ گیا اور چور کو دیکھ کر کہنے لگا، کچھ خدا کا بھی خوف کرنا چاہیے، تجھے آخر مرنا ہے اور پھر حساب کتاب کے لیے قیامت کے دن اٹھنا ہے، تب خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ چور بولا، تم کون ہو؟ یہ باغ خدا کا ہے اور میں خدا کا بندہ، وہ کھلاتا ہے تو میں کھاتا ہوں، اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، مجھ سے جاہلانہ کلام نہ کار معلوم ہوتا، تجھ میں نرمی جہالت ہے، عقل نام کو بھی نہیں۔ مالی نے یہ بات سن کر دل میں کہا کہ چور بڑا منطقی ہے، میں اس کی منطق میں ایسا مناسب جواب دوں گا کہ عمر بھر نہ بھولے گا۔ مالی بولا، حضرت نیچے آئیے، ہم پر کرم فرمائیے، آپ کی صحبت غنیمت ہے، مدت بعد آپ جیسا بزرگ ملا ہے جس نے توحید کا نقطہ حل کر دیا ہے، پیر و مرشد تشریف لائیے اور ہمیں راہ نجات دکھائیے۔ چور ایک برم کے نیچے اتر آیا، مالی نے وہیں پکڑ لیا اور آم کے درخت سے خوب مضبوطی سے باندھ کر پہلے تو مکن سے اس کی توازے کی، جب تھک گیا تو لاٹھی لے کر اس کی خوب مرمت کی، جب مار نے چور کو ڈھیلا کر دیا تو لگا فریاد کرنے، اے ظالم، خدا سے ڈر، میں نے تیرا کیا نقصان کیا ہے کہ مجھ بے گناہ کو یوں بے دردی سے پیٹ رہا ہے؟ مالی نے ہنس کر جواب دیا، حضرت اتنی جلدی اپنا دعویٰ بھول گئے؟ کیا اس لاٹھی کو خدا نے نہیں بنایا؟ کیا مارنے والا ہاتھ اور مار کھانے والا جسم خدا کا ہی پیدا کردہ نہیں؟ آپ کیوں ناحق گلہ کرتے ہیں؟ اس میں آپ کا کیا نقصان؟ اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، آپ کی یہ فریاد جاہلانہ ہے۔ چور نے کہا، میں نے بکواس کی، جھک ماری، مجھے اب چھوڑ دے، آئندہ میں کبھی ایسی بات منہ سے نہ نکالوں گا اور نہ کبھی چوری کا نام لوں گا۔ شکریہ۔